बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज एक देरीना दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां से रिटायर हुए, वो मिलने के लिए आए और बातचीत शुरू की उन्होंने सियासत पे। और जिक्र ये था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, हालात लाजमन ख़राब हैं। बिलाखिर आप इकॉनमी की तरफ ही आते हैं, उधर ही झांकते हैं कि जी खराबी जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट के किनारे पे हैं। लोगों को इंपोर्ट्स वगैरह बंद की हुई हैं, डॉलर मार्केट में मिल नहीं रहे। जो माल मंगवाया किसी ने तो LCs जो हैं वो उनकी मटेरियलाइज नहीं हो रही, वो कंटेनर्स पड़े। तो अबतरी तो हर तरफ है, तिजारत बंद है, बिजनेस वगैरह लोगों के खासे ख़राब हैं, फैक्ट्रियाँ आपकी बहुत सारी बंद हो चुकी हैं। लेकिन सियासी एक्टिविटी चल रही है, एक तरफ लॉन्ग मार्च का वो प्रोग्रेस कर रही है। तो बातचीत जब हम कर रहे थे तो जिक्र आया कि फ्यूचर क्या है दोनों ग्रुप्स का। एक PDM है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि PTI है। 13 जमातें एक जगह पे और एक जमात एक जगह पे उनका मुकाबला कर रही है। और रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए, आपने उसमें देखा कि 13 जमातें जो हैं वो तकरीबन अपना बेड़ा गर्क करके फारिग हुई। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इमरान खान के इक़्तिदार का 1.5 साल रहता था। वो 1.5 साल उसको दिया जा सकता था, लेकिन देखा हमने ये है कि वो 1.5 साल गवा के उसने आगे अपने लिए कम से कम कुछ नहीं तो 5 साल का और सिलसिला तो हासिल कर लिया है। क्योंकि ये 1.5 साल जाने के बाद आज अवाम की जो हमायत उसको मिली, जो उसने हासिल की, वो शायद 3.5 साल का जो इक़्तिदार था उसमें वो हासिल ना कर सका। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि ये इमरान खान की मकबूलियत का राज ही वो 13 जमातों का इकट्ठा होना था, जिससे अवाम अंदरूनी तौर पे अपने दिल में, जहन में, दिलो दिमाग में वो हिल के रह गए कि ये क्या हुआ कि जो जजेस पे करप्शन का इल्ज़ाम था वो आज सब इकट्ठे हो गए। और फिर कहा जाता रहा, हमें सुनने को मिला कि जनाब ये मुकदमे जो इन पे करप्शन के थे वो झूठे थे, वो तो सियासी इंतकाम था। लंदन की अदालतों से अब आप देख लीजिए कि फैसले आ रहे हैं। वो भी छोड़ दीजिए, इनकी करप्शन पे तो दुनिया में किताबें लिखी जा चुकी हैं और हमारे यहां पे लोग उसको मानते नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज थी, मोस्ट प्रॉब्ली अवाम में इस चीज का एक इम्पैक्ट आया और अवाम हिल के रह गए कि ये हुआ क्या हमारे साथ कि एक ऐसा ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे और जिन्होंने, किसी ने मजहब को अपना बिजनेस बनाया हुआ था, वो मजहब के नाम पे सियासी मजहबी जमातें वो अलहदा मजहब बेच के काम चला रही थी। और ये सारा कहीं को खत्म नबूवत का नारा लगा के तो उस पर रोटी खा रहा था। ये वो चीजें चल रही थी, वो सब इकट्ठे हो गए। अब इन हालात में एक तरफ तो अवाम लाजमन इससे परेशान हुए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है दूसरी तरफ इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ा काम किया। उसने करप्शन के मामलात में सजा तो न दिलवा सका, लेकिन इनके करप्शन के केसेस और इनके मामला सामने ला के अवाम को न सिर्फ मुतहर्रिक किया बल्कि उनको सेंसिटाइज कर दिया, उनके अंदर ये सेंसिटिविटी पैदा कर दी कि ये करप्शन वाले लोग वाकई एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये माफियाज जो हैं ये अपने साथ मुल्क के अदारे में रह के, हर अदारे में अपने लोग भर्ती करके ये इस तरह चलते हैं कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अब अवाम ने जो इस वक्त साथ दिया इमरान खान का, वो इमरान खान ने जो उनके अंदर शऊर पैदा कर दिया, उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। अब इमरान खान किस हद तक कामयाब होता है, वो आगे जो बातें हैं वो तो वक्त के साथ मेरा ख्याल आने वाला वक्त ही बताएगा कि अवाम किस हद तक साथ देते हैं। लेकिन यहां पे
ایک چیز بہت اہم ہے، عمران خان نے بات کی ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ باقی چیزیں چھوڑ دیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک سازش تھی جس کے تحت اس کی حکومت کو نکالا گیا، ہٹایا گیا، تو وہ اس لیے تو نہیں ہٹایا گیا تھا کہ آپ کو 4-6 مہینے بعد دوبارہ لے آنا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو ہٹایا گیا جس انداز سے اور جس سازش کے تحت، اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس شخص کو دوبارہ آنے نہیں دینا۔ اب بدنیتی کی انتہا دیکھیے کہ صرف اس کو نکالنے کے لیے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ ہر وہ چور چتر جو تھا اس کو لا کے آپ نے مسند پہ بٹھا دیا، مسند اقتدار پہ بٹھا دیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو ملک کے ساتھ ہوا۔ اب اس سے نکلنے کی راہیں مسدود ہیں، آپ اس بھنور سے نکل نہیں سکتے۔ میرے جو دوست ملنے کے لیے آئے تھے مجھے، وہ کہنے لگے کہ آخر کسی نہ کسی وقت پہ تو الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کرائیں گے، تو الیکشن ہوں گے تو اس میں عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ تھا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی، اس نے بے نقاب تو ضرور کیا لوگوں کو۔ اس نے ہمارے سامنے جو آج 13 جماعتیں ہیں جو مہنگائی کا نعرہ لگا کے تو عمران خان کی تذلیل کر رہے تھے اور اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ننگی ہو گئیں۔ مہنگائی تو ان کے آنے کے بعد کہیں زیادہ ہوئی، لوگ روتے ہیں آنکھوں میں ہاتھ دے دے کے، اور اصل مقصد ان کا یہی تھا کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آنا ہے اور اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرانے۔ ان کا تو دم گھٹا جا رہا تھا کرپشن کے کیسز کی وجہ سے، سو وہ انہوں نے ختم کرانے تھے، سو وہ تو ایکسپوز ہوئے سو ہوئے۔ اب اس میں اگر ایک پورا وہ سیٹ اپ، جن کو یہ اندازہ تھا کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو اس کے بعد اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آج وہ اس چیز کا لازماً اس کے ادراک ہوگا ان کو کہ الیکشن کرائے تو پھر یہ جیتے گا، کیونکہ یہ تو جو پارٹیاں جن کو ہم لے کے آئے وہ تو ننگے ہیں، ان کو تو لوگ منہ نہیں لگانے کو تیار۔ تو ان حالات میں دو ہی رستے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کو نااہل کرا دیں یا اس کو مار دیں۔ اب نااہل کرانے میں بھی سیاست اس کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں۔ میاں نواز شریف سزا یافتہ، نااہل، بگوڑا سب کچھ ہے، لیکن یہ سارے یہاں سے جا کے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اسی سے جا کے تو سارے سیاست اپنی کے اس کے لیے سبق لے کے آتے ہیں۔ تو وہی جو ڈر عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا، یہ بات ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے، اور ہمارا تجزیہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو ہٹایا گیا اس وجہ سے کہ دوبارہ لانا نہیں ہے، اور جو حالات ہے اس میں اس کا روکنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اور پھر اب موازنہ آنا شروع ہو گیا ہے، اسٹیٹ بینک کے فگرز آ رہے ہیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کی حالت بہت بہتر تھی عمران خان کے دور حکومت میں، جو صورتحال آج ہے اس کی نسبت تو اکانومی اس وقت کہیں بہتر تھی۔ آج تو بے روزگاری اور اکانومی کا برا حال، اور ڈالر آپ کے کنٹرول سے باہر ہوا پڑا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بلایا تھا جو بڑے ماہر تھے اور بڑا دعوے کرتے تھے، وہ ہر طرح کے حربے کرانے کے باوجود ڈالر کو 220-222 سے نیچے نہیں لا سکے۔ عمران خان کے وقت میں 178 پہ تھا۔ سو یہ چیزیں ساری موجود ہیں، اب انہی پہ پردہ ڈالنا ہے، اور اس چیز کو ان ساری ناکامیوں کے باوجود، ان ساری کرپشن کے کیسز کے باوجود، ہر چیز کے باوجود، جو کہ آپ مافیا ہے سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ نے حکمرانی بھی کرنی ہے ان لوگوں نے، لہٰذا عمران خان کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اب عمران خان کو یہاں سے نکلنے کی اگر اس کو آپ سمجھیں کہ ایلیمینیٹ کرنے کا کچھ کیا جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات اپنے بہتر کریں، بلٹ پروف گاڑیاں دیں یا جو بھی اپنا کنٹینر وغیرہ، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آ کے راولپنڈی میں ملیں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور میں اپنے دوست کو یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح تمام رستے مسدود کر دیے گئے ہیں، جس طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بولا ہے تھوڑا سا بھی اعظم سواتی کا دیکھ لیں، یا کوئی بھی اور جس نے تھوڑی سی کوئی بات کی ہے اس کا انہوں نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اب وہ لازماً یہ سارا کچھ کیا گیا اسی وجہ سے کہ رستے بند کیے جائیں کہ یہ ترقی نہ، یہ حکومت دوبارہ نہ آ سکیں۔ تو ان حالات میں قوت صرف ایک ہی ہے، وہ عوام کی۔ اگر آج کے دور میں دیکھوں، اور جو ہم کہا کرتے تھے کہ جی عوام قوت کا منبع ہے،
تو یہ بکواس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام تو سارے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن طاقت کا سرچشمہ وغیرہ جو ہے وہ تو مافیاز بنی ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں عموماً میں جو ہسٹری پڑھی ہے میں نے، جب ایسے حالات ہوں تو اس میں انقلاب آیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا مافیا کے ہاتھوں پھنسے رہنا اسی طرح، یا انہوں نے اپنے حقوق لے کے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس میں جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ جو اس کی لانگ مارچ ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے، یہ وہ شعور ہے جو بیدار تو کر دیا، لیکن آگے عمل عوام نے کرنا ہے۔ سو اگر کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو وہ عوام کی طاقت سے تو نکل سکتا ہے، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں جہاں طاقت کا سرچشمہ ہمیشہ عوام کو سمجھتے تھے، اگر طاقت کے سرچشمے سے طاقت نکلی نہ تو یہ سوچنا کہ اس سے تبدیلی آ جائے گی اور عوام کی حکمرانی ہوگی یہاں پہ، وہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا۔ ہم ایسے چال بازوں کے ہاتھ پھنس چکے ہیں، ایسے چالاک لوگوں کے ہاتھ پھنس چکے ہیں، ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھ پھنس چکے ہیں جو ہر ادارے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں انسانی حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے، اس میں لوگوں کے عام حقوق، مہنگائی، غربت، وہ سب کچھ آپ کے سر پہ آ رہا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شعور بیدار کر دیا گیا ہے اس شعور کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنا حق حاصل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔